اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا پروگرام چل رہا ہے شیطان اور اس کی شیطانیت کے حوالے سے، اور جو ہم نے تذکرہ کیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور آج جو ہم تذکرہ کریں گے یا ذکر کریں گے وہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، اور اس دوران جو شیطان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں یا شیطان جو ان سے ملنے آیا اور جو بات چیت ہوئی اس کے متعلق۔ بہرحال شیطان ایک ایسی شخصیت جس کو خدا نے مردود قرار دیا ہے اور اپنے بارگاہ سے اس کو نکال دیا، اور جس کی وجہ سے وہ ملعون قرار دیا گیا۔ کچھ اس کی ہی زبانی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے آ کے کی۔ ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہم اپنے عقیدے کے حساب سے بیان کر رہے ہیں، ایک، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اس میں جو بھی روایت آ رہی ہے ہم اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اخلاقی عنوان سے روایتیں ہیں تو ان سے جتنا ہم اچھی چیزوں کو اخذ کر سکتے ہیں وہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ یہ روایت کیسی ہے، اس روایت کی صحت کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض روایتیں علماء نے بیان کی ہوں نہ ہوں حقیقتاً، لیکن کیونکہ علماء نے بیان کی ہیں ہم علامہ مجلسی کے ہی حوالے سے زیادہ تر ان روایتوں کو نقل کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سب میں زیادہ جو روایتوں کو جمع کیا ہے وہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے سب میں زیادہ بیان جو ہے جمع کیا ہے، تو لہذا یہ جو روایتیں ہیں ہم ان روایتوں کو حضرت علامہ مجلسی کی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام محنتیں، کاوشیں، پھر قوم کی طرف سے کوئی اچھا جو ہے رزلٹ نہیں آیا، جس کی وجہ سے حضرت نوح کو بشارت دی گئی یا بتایا گیا یا انفارم کیا گیا کہ اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے۔ حکم دیا گیا کشتی تیار کرو، حضرت نوح نے کشتی تیار کرنا شروع کری، اور آخر یہ ہے، انتہا یہ ہے کہ بہرحال کشتی تیار ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح کی زوجہ جو کہ تندور میں جلا رہی تھیں یا روٹی پکانے کے لیے تیار کر رہی تھیں کہ اچانک پانی نکلنا شروع ہوا، کہ جو اس بات کی علامت تھی کہ خدا کا عذاب جاری ہو گیا۔ حضرت نوح نے سارے جانوروں کو کشتی میں جمع کیا اور بیٹھ گئے۔ روایت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اپنے دوسرے پروگراموں کے اندر، کیونکہ بعض ایسی روایتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے ریپیٹ ہوں، لیکن اب جو ریپیٹ ہوں گی ان کا عنوان دوسرا ہے۔ کہتے ہیں حضرت نوح کو جب سب جانور آ گئے، کشتی بند ہو گئی اور خدا کا عذاب شروع ہو گیا، تو حضرت نوح نے دیکھا کہ شیطان ملعون جو ہے وہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت نوح اس وقت تھوڑے سے پریشان ہوئے اس بات پہ کہ خدا نے کہا تھا کہ جتنے بھی چیزیں اس کشتی پہ آئیں گی وہ میری اجازت کی مرہون منت ہے جن کو میں دوں گا، اور پھر وہ ایک دوسرا واقعہ ہے لیکن میں اس کو تذکرہ نہیں کر رہا۔ بہرحال شیطان آ گیا۔ تو کہتے ہیں شیطان جو تھا وہ حضرت نوح کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب طوفان ختم ہو گیا، عذاب کو ختم کر دیا گیا، پروردگار کی رحمت جو ہے دوبارہ حضرت نوح کی بقیہ امت پہ نازل ہونے لگی۔ تو کہتے ہیں حضرت نوح بالکل فارغ تھے، تو اس وقت شیطان سے ملاقات ہوئی کہ جب نوح کسی کام میں مشغول نہیں تھے۔ تو اس نے آگے کہا، آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس احسان کے نتیجے میں آپ کو نصیحت کروں۔ تو حضرت نوح خاموش ہو گئے بعض روایتوں کے مطابق، اور بعض روایتوں کے مطابق انہوں نے دھتکار دیا شیطان کو۔ جانتے ہیں شیطان مثلا اللہ کی مخالف طاقت، اللہ کے مخالف کھڑے ہونے والی شخصیت، تو حضرت نوح نے اس کو بھگا دیا، یا یہ کہ جواب نہیں دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یا حضرت نوح پہ وحی کی گئی کہ جاؤ اور سنو یہ باتیں کیا کہہ رہا ہے، اس کی باتیں سنو۔ اور پروردگار نے کہا تم اس سے پریشان نہ ہو، میں اس کی باتوں کو اسی پہ حجت قرار دوں گا۔ اور روایت وہ یہی ہے کہ جب وہ حضرت نوح گئے تو پوچھا کہ ہاں بتاؤ تم مجھے کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو۔ تو اس وقت شیطان نے کہا کہ جب حضرت آدم کی اولاد بخیل، حریص اور حسد اور جبر و ظلم کرنے والی ہو،
اب یہ روایت کا جملہ نہیں، ابھی میرا اپنا جملہ ہے. تو اس وقت میرے لیے بہت آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کہ میں جاؤں اور اس بندے کے اوپر قبضہ کروں یا اس بندے کو اپنی مرضی کے مطابق چلاؤں. جب وہ بخیل ہوتا ہے، جب وہ حریص ہوتا ہے، جب وہ حاسد ہوتا ہے، جب وہ ظالم و جابر ہوتا ہے، تو یہ وہ گولڈن ٹائمنگ ہے بقول شیطان کے کہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس پہ وہ شیطان آ کے حملہ کرتا ہے اور بندے خدا کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ جس طرح چاہے. آج کے زمانے کے اندر تو بہت آسان سی اگر ہم ڈیفینیشن دیں، PNP کتنا آسان تھا ورڈ ہے کہ آپ پلگ پہ لگائیں اور اس سے پلے کریں. بس یہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان جو ہے شیطانوں کے ہاتھوں PNP بنا ہوتا ہے کہ بس اس نے یوز کیا اور انسان اس میں آیا. اتنا ایزی ایکسس. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس نے حضرت نوح سے کری. پھر حضرت نوح نے پوچھا یہ جو تو مجھے کہہ رہا ہے کہ احسان، اب آپ دیکھیں کیا اس کی کیا آئیڈیا ہے، اس کی کیا لاجک ہے یا اس کی سوچ دیکھیں. تو یہ جو بول رہا ہے کہ میں نے احسان کیا، یہ کیا میں نے تیرے پر ایسا احسان کیا؟ کہ نوح آپ کی وجہ سے جو قوم پہ عذاب آیا تو میں ریگولر لوگوں میں گھسا رہتا تھا، لگا رہتا تھا، اس کو بہکانا اس کو بہکانا، یعنی ایک جو کام دھندا ہوتا رہتا وہ کرتا رہتا تھا. لیکن کیونکہ عذاب خدا آ گیا تھا اور آپ کی کشتی میں جتنے تھے یہ سب معمون افراد تھے، یعنی ان سب کو امن تھا، ان سب کے لیے مثلا میرا اتنا شاید کام نہیں ہو سکتا تھا جو میں کرنا چاہتا تھا، یا میں کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ ادھر عذاب تھا یہاں کام نہیں کر سکتا، لہذا میں بالکل فارغ تھا. میں اس لیے آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے کچھ ٹائم کے لیے مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ لیو پہ بھیج دیا تھا، چھٹی دے دی تھی. اب مجھے کچھ نہیں، بس میں ادھر ادھر منڈلانا، ٹہلنا، آنا جانا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یعنی جو میری ورکنگ تھی اس سے آپ نے مجھے چھٹی دلوا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بہت زیادہ احسان مند ہوں. اگر آپ مجھے یہ چھٹی نہ دلواتے تو یہ نصیحتیں کرنے کے لیے میں آپ کو نہیں آتا. اب یہ جملہ کیونکہ روایت کا اس لیے میں نصیحت کہہ رہا ہوں، ورنہ کون شیطان ملعون جیسا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت کر سکتا ہے. لیکن بعض پروردگار دوسروں کے ذریعے سے اپنا میسیج بھی دلواتا ہے، تو یہی میسیج جو ہے ان کو دیا گیا. کہتے ہیں جب حضرت نوح کی کشتی میں امن ہو گیا، لوگ زمین پہ دوبارہ اتر آئے اور خدا کا عذاب چلا گیا، ختم ہو گیا. غائبت اتنے پوری دنیا میں پانی، آج بھی دیکھ لیں دنیا کا اکثر حصہ پانی سے جو ہے بھرا ہوا ہے، اور جو بقیہ حصہ تھا وہ بھی سارا ڈوبا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ حضرت نوح نے اس وقت جو ہے حکم دیا کہ پیڑ لگاؤ، تو درخت لگانا شروع کیے گئے. اور کہتے ہیں جب درخت لگنا شروع ہوئے تو جب انگور کا درخت حضرت نوح نے لگایا ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق حضرت نوح نے کھجور کے درخت لگائے. اور ان درختوں کو لگانے کے بعد جب حضرت نوح آئے تو دیکھا ایک درخت پہ جو ہے انگور کے درخت پہ شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے. حضرت نوح نے اس کو دھتکارا، کہا کہ بندے خدا یہاں سے جاؤ، تمہارا کیا تعلق، یہ میرا اپنا باغ، میری اپنی کھیتی، میں اپنے درخت لگا رہا ہوں. کہا نہیں یہ درخت میرا ہے. تو حضرت نوح نے کہا کیوں تو جھوٹ بولتا ہے، یہ درخت تیرے، اس سے تیرا کیا تعلق ہے، میں نے ابھی لگایا، ابھی عذاب خدا ختم ہوا ہے. بھائی ان میں شاید بحث اور تکرار چل رہی تھی. حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا حضرت نوح کو کہ آپ اس کو جو یہ مانگ رہے ہیں شیئر دے دیجئے، حصہ دے دیجئے. روایت کا جملہ یہ. تو حضرت نوح نے کہا اچھا چلو تمہارا درخت ہے تو میں اس میں تمہارا حصہ دے دیتا ہوں، 1 سلس دے دیتا ہوں. کہا نہیں اتنا نہیں. تو کہا پھر دوسری بات ہوئی 2 سلس کے برابر، اور پھر 2 سلس پہ بات طے ہوئی. تو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے اس درخت کو آگ لگا دی، اور اتنا حصہ کہ جو شیطان کا تھا یعنی 2 سلس کے برابر جل گیا. تو اس کے بعد وہ انگور کا جو درخت ہے پھر آگ سے محفوظ ہو گیا. اور انہی روایت کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انگور کے شیرے کو اتنا جلاؤ کہ 2 سلس باقی رہ جائے، تو بقیہ جو 2 سلس ہے جو شیطان کا حصہ ہے وہ اس کو دے دیا گیا ہے. تو لہذا اس لیے اس کے بعد وہ شیرہ پاک ہوتا ہے 2 سلس کے بعد، اتنا جلانے کے بعد. اور کہتے ہیں اسی طرح یہ روایت موجود تھی کہ جب حضرت آدم نے جہاں انگور لگایا وہاں کھجور کا درخت لگایا، تو ایک کھجور کے درخت پہ اس ملعون نے پھر قبضہ کر لیا، اور ایک روایت کے مطابق اکھاڑ کے لے گیا. جب حضرت نوح آئے تو وہ درخت غائب پایا تو بڑے پریشان ہوئے، اور یہ درخت غائب ہے. اب وہ اس چیز کے پیچھے کہ یہ جو درخت ہے میرا کہاں چلا گیا. تو کہتے ہیں پروردگار کی طرف سے ایک ملک آیا، فرشتہ آیا، کہا حضرت نوح آپ پریشان نہ ہو، آپ کے درخت کے متعلق پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے کہ درخت آپ کے پاس آ جائے گا. اب یہ لفظ جو کوشش ہے یہ میرا ہے، اس کا نہیں ہے روایت کا.
تو کہا پھر کیا کروں؟ تو کہا آپ جا کے شیطان سے مذاکرات کر لیں، اور کہتے ہیں کہ شیطان سے اس کے بعد جو ہے حضرت نوح کی بات چیت ہوئی، تو اس میں بھی اس نے اپنا شیئر یا اپنا حصہ طلب کیا، اور جتنا حصہ اس کا ہوا وہ بھی تقریباً یہی 1 ثلث کے برابر یا 2 ثلث کے برابر، 2 ثلث کے برابر تھا، جسے حضرت نوح نے قبول کیا۔ اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے جن سے کہ حرام چیز بنائی جاتی ہے، تو کہا کہ اس میں سے شیطان کا حصہ وہ قرار دیا گیا جو حضرت نوح اور شیطان کے درمیان ہوا۔ یہ تو وہ موقع تھے کہ جو بہت چیدہ مواقع تھے جو ہم نے بیان کیے۔ حضرت نوح کی کشتی میں آنا بھی ایک بہرحال روایتیں ہیں، میں نے کہا نا ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے کہ روایت کی صحت کیسی ہے، ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے موقعوں پہ آ کے اس نے یہ بیان کیا کہ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اور کیا مشکلات ہوں گی۔ تو کہتے ہیں حضرت نوح جو تھے جب کشتی میں سوار ہو رہے تھے تو بعض روایتوں کے مطابق بکرا جو تھا وہ اڑ گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح کو اس نے اس طرح پریشان کیا کہ حضرت نوح کو ایک وقت جلال آیا۔ لیکن بہرحال کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یہ بہت شارٹ ٹائم کا ہوتا ہے، تو لہذا بھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بقیہ باتیں جو ہم بریک کے بعد دوبارہ بیان کریں گے کہ حضرت نوح کی کتنی اور مزید بات چیت ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے حضرت نوح اور شیطان ملعون کے متعلق، حضرت نوح کی کشتی میں کیسے آیا۔ تو کہتے ہیں کہ بکرا جو ہے اڑ گیا تھا بیچ میں، اور اس کے اڑنے کی وجہ سے بعض روایتوں کے مطابق تو حضرت نوح کو جلال آیا اس وقت۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اب کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، حضرت نوح کی بات نہیں کر رہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور بالخصوص کنٹرول کے دوران جو ہے سب میں زیادہ جو محتاط چیز ہے وہ ہے زبان کو ذرا احتیاط سے استعمال کرے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ روایت میں جو کہا تھا تو یہی باتیں اس نے حضرت نوح کو بھی کہی تھیں کہ نوح جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو میرے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے انسان کے جو رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ خیر، حضرت نوح کو اس وقت کیونکہ عذاب خدا جاری ہو چکا تھا، سارے جانوروں کو چڑھانا، پوری کشتی کو لے کے چلنا، تو کہتے ہیں کہ حضرت نوح کو جب غصہ، اب یہ غصہ بار بار جملہ آ رہا ہے کیونکہ شان انبیاء نہیں ہے لفظ غصہ، کیونکہ شرعاً غصہ حرام ہے، لیکن ہاں بعض ایسے موقع ہوتے ہیں جس موقع پہ تھوڑی سی انسان جو ہے عجلت میں ہوتا ہے، تو تھوڑا سا جسے آج کے زمانے سے کہیں کہ تھوڑا سا زچ ہو جانا، اور چاہنا کہ جلدی کام ہو کیونکہ عذاب خدا جاری ہے اور ہم نے سارے ان چیزوں کو محفوظ کرنا ہے، وہ اڑ گیا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ اس کو کہا کہ چل شیطان اندر، تو کہتے ہیں کہ روایت تھی کہ وہ اندر چلا گیا جانور۔ تو بس وہ شاید موقع تھا، اور یہ اس چیز کے اندر بعض روایتوں میں اس نے اقرار بھی کیا کہ آپ جانتے نہیں کہ جو جانور آپ کو تنگ کر رہا تھا اور دروازے پہ اڑا ہوا تھا، بیسکلی وہ نہیں اڑا تھا، وہ اس کی دم کو پکڑے ہوئے میں کھڑا تھا، اور میں اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا تھا آپ کو جب تک کہ مجھے آنے کی اجازت نہ ملتی، کیونکہ خدا کا حکم یہ تھا کہ انو کشتی کے بعد جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب جو ہے ہلاک اور ختم ہو جائیں گی۔ مجھے پتا تھا اگر میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کشتی میں آنا ہے ہر حالت میں، اور کشتی میں آنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ میں ڈائریکٹ پوچھوں آپ سے تو کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ ہاں، لیکن جب میں اس جانور کی دم سے چپکا ہوا تھا، پکڑے ہوا تھا، وہ آگے نہیں آ رہا تھا، اور آپ نے ایک دفعہ زچ ہو کے یا جلال میں آگے کہا کہ چل شیطان اندر، تو مجھے اس چیز کا جو ہے اجازت مل گئی کہ میں کشتی میں آ سکتا ہوں، لہذا میں کشتی میں آ گیا۔ ایک روایت کیا خود اس نے ملعون نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح، یہ جو چند چیزیں جو میں خصلتیں آپ کو بتا رہا ہوں، بہرحال روایت کے جملے تو ہیں کہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو نوح نے وہی پرانی کہ بتاؤ میرا کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تم مجھے یہ چیز دینا چاہتے ہو۔ تو کہنا آپ نے کیونکہ مجھے آرام کا موقع فراہم کیا، یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، فراغت بخشی، لہذا میں چاہتا ہوں آپ کو ایک اس کے بدلے ایک اچھی چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تکبر اور حسد سے جو ہے نا پرہیز کیجیے گا،
یہ شیطان جو بیان کر رہا ہے، بخل ہو، حرص ہو، حسد ہو یا غصہ ہو، یہ جو چیزیں یہ اس کے ہتھیار ہیں، پہلے یہ ہم پہ وہ آزماتے ہیں ان ہتھیاروں کو، اس کے بعد جو ہے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ہمیشہ تکبر اور حسد سے پرہیز کیجیے گا، کیونکہ یہ تکبر ہی تھا جس کی وجہ سے میں نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے مجھے کافر قرار دیا، اور اپنے جو آپ بولیں کہ ان کی حکومت تھی یا حکومت پورے عالم میں جو بھی ہے سب خدا کی قدرت ہے، لیکن اپنی بارگاہ سے مجھے اسی لیے ذلیل کر کے نکال دیا کہ میرے اندر تکبر پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے حرص کے بارے میں کہا جانتے ہیں آپ حرص کتنی بڑی چیز ہے، کہ حضرت آدم پوری جنت کے مالک تھے، صرف ایک درخت سے منع کیا گیا تھا۔ اچھا اب یہاں پہ بھی جو ہے بعض چیزیں جو ہیں لوگ اس سے غلط تعبیرات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت آدم نے کوئی گناہ کیا تھا، کیونکہ عصیان کا لفظ ہوا ہے، تو بعض لفظ جو ہیں کنایتاً استعمال کیے جاتے ہیں یا بالفرض کسی اور عنوان سے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب حقیقی نہیں ہوتا کہ عصیان کا مطلب حقیقی معنی میں گناہ ہے، وہ جو بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ تو بہرحال لفظ استعمال ہوا ہے عصیان، لیکن اس کا مطلب کیونکہ جب پروردگار کے حبیب نے ہمیں آ کے بتا دیا، رسول خدا کی حدیث موجود ہے اور سب بیان کیے گئے، تو اس میں اگر ایسا ہوتا تو تخصیص دے کے رسول علیہ السلام بتاتے نا کہ حضرت آدم کو چھوڑ کے باقی سارے انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے مبرہ ہیں، لیکن کیونکہ ان کی مکمل طور پہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے رسول علیہ السلام کی، تو کہا کہ حضرت آدم نے ساری جنت ملکیت میں تھی، لیکن صرف ایک درخت ان کی ملکیت میں نہیں تھا جس سے منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، تو لہٰذا حضرت آدم نے مزید، اب وہ جو میں پورا حضرت آدم کے اس میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح یہ کہہ رہا ہے، یہ اس کا کہنا ہے، اور آپ دیکھیں کتنا جسے کہتے ہیں بہت شاطر شخصیت، کہ پورا آپ دیکھیے جو میں نے روایت حضرت آدم کے حوالے سے بیان کی، پوری کوشش اس کی، پوری طاقت اس کی، پورا زور اس کا کہ آدم کو میں اس درخت کے پاس لے جاؤں، حضرت حوا کو بہکانا، سانپ کے ذریعے سے اندر جانا، نہ جانے کیا کچھ کیا، اور پھر اٹھا کے سارا کا سارا حضرت آدم پہ ڈال دیا کہ نہیں، حضرت آدم نعوذ باللہ حریص تھے جو اس درخت کی طرف چلے گئے، نہیں، حضرت آدم کو کوئی خواہش نہیں تھی، حضرت آدم کو نہ آرزو تھی کہ میں اس درخت میں سے کچھ کھاؤں، وہ اس نے ان کے اندر جو کہتے ہیں نا بہکانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال حضرت آدم بہکے اس کے حوالے سے نہیں تھے، بلکہ اس نے جو وہاں کہتے ہیں نا کہ ایک طریقہ کار اس طرح کی ترکیب یا اس طرح کا اس نے کام کیا تھا کہ وہ حضرت آدم حضرت حوا کی وجہ سے اس طرف آ گئے۔ تو کہتے ہیں اس کا کہنا ہے، میں روایت کے مطابق اس ملعون نے کہا ہے کہ حضرت آدم کو حرص تھا، بہشت پوری حلال تھی ایک درخت کو چھوڑ کے، لیکن اس درخت سے حضرت آدم نے وہ جو بھی چیز تھی، اب وہ بعض دفعہ جو ہے گندم کا یا کسی اور کا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کے مطابق اس کو چکھ لیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حسد اس سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے۔ حضرت نوح کے 2 بیٹے ہیں پوری دنیا کے اندر، لیکن ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے سے حسد کیا، اور اس حسد کا نتیجہ یہ آیا کہ جو ایکسٹریم پوائنٹ پہ حسد جاتا ہے، جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو کہا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یعنی اگر آپ حضرت آدم کے اس میں دیکھیں گے تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پہلا جو انسان اس دنیا سے گیا ہے غیر طبیعی موت کے ذریعے سے گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس نوح نے پوچھا کس وقت تجھ پہ فرزند آدم پر زیادہ قابو حاصل ہوتا ہے، تو یہ حضرت نوح کا سوال تھا۔ کہا جب انسان بہت غصے میں ہو، شدت غصہ ہو، تو وہ اتنا ایزی ایکسیس ہوتا ہے میرے لیے، اتنا آسان میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، اس وقت میں جو چاہے اور جس طرح چاہے اس سے ہر طرح کا کام کروا سکتا ہوں۔ یہ حضرت نوح نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں اس نے دیا، وَإِلَّا یہ کہ اس نے بخل کو، تکبر کو اور حسد کو زیادہ کہا کہ یہ میرے زیادہ بڑے جو ہے آپ سمجھ لیں تیر ہیں، یا میرے یہ وہ چیزیں جن کے ذریعے سے میں کسی بھی فرزند آدم کے اوپر قبضہ کرتا ہوں۔ اور اس نے خود علت بھی بیان کری ہے، گو کہ اس کی علت ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے، صرف ہاں اخلاق کی حد تک۔ میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس عنوان سے بہت ساری حدیثوں کو لے سکتے ہیں، لیکن فقط و فقط اخلاقی عنوان سے ان چیزوں کو لینا اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنے کے لیے تو ہے، لیکن فقہی مسئلے کے اندر اس کو استعمال کرنے کی ہماری بالکل نہ اختیار ہے، نہ ہمارا اسٹیٹس ہے، اور نہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مراجع کرام موجود ہیں جو اس کے مطابق فتوے دیں گے۔ تو میں پھر عرض کر دوں کہ ہمارا جو کچھ بیان کرنے کا مطلب ہے وہ صرف اور صرف اخلاقی عنوان سے، کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں،
کون کون سے موقع ہوتے ہیں جب شیطان ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ حسد کیا چیز ہوتی ہے. میں نے عادت آدم کے جو بیان چل رہا تھا اس وقت میں نے بہت سارے واقعات بیان کیے تھے. اس میں سے ایک واقعہ اور اس میں یہ کہ روایت ہے یا آپ حکایت کہہ لیں کہ ایک بندہ خدا تھا, اس کے پڑوس میں ایک پڑوسی رہتا تھا. وہ تھوڑا غریب تھا, اس کا جو پڑوسی تھا وہ تھوڑا امیر تھا. کہتے ہیں اس غریب نے بزنس کیا, اتنا کیا کہ وہ اس کے امیر کے ہم پلہ آ گیا. تو اس کو اتنا حسد ہوا کہ یہ بیچارہ غریب تھا, مثلا میرے سٹیٹس کے یا میرے لیول کے برابر نہیں تھا, لیکن اب یہ اتنا بڑا آ گیا کہ میرا اس کا لیول برابر ہو گیا. تو اس کو اس پہ بہت جسے کہتے ہیں انتہائی حسد ہوا. اس سے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ میرا ایک کام کر دو, میں تمہیں اتنے جو ہے پیسے دوں گا, اور یہ مراعات جو چیزیں تھیں اس نے وعدہ کر لی. میں اسی حسد کی حد تک بتا رہا ہوں, پورے واقعے کو نہیں بتا رہا. تو اس نے پوچھا غلام نے کہ آغا آپ کیا چاہتے ہیں, میں کیا کام کروں؟ تو ایک کام کرو, رات کو میں جاؤں گا تمہارے ساتھ اپنے پڑوسی کی چھت پہ, تو تم ایک کام کرنا, میری جو ہے نا گردن کاٹ کے مجھے وہیں چھوڑ کے چلے جانا. بہلو آقا کا حکم تھا, اس نے ویسے ہی کیا, اپنی مراعات لی اور چل دیا. اب پڑوسی کے گھر سے اس کی میت ملی, گردن جسے کٹی ہوئی, پکڑ لیا گیا. اور روایت یہ ہے کہ جب پوچھ گچھ ہوئی اس نے بہت اپنے لیے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیسے آیا, کیا ہوا. بہرحال وہ جو ڈھونڈنے میں پتا لگا کہ آخر میں اس کا غلام اس کے ساتھ رہتا تھا, اس سے معلوم کرو. بہرحال ڈھونڈ ڈھانڈ کے غلام کو پکڑا گیا, گرفتار کر کے لایا گیا. غلام سے پوچھا گیا کہ بندے خدا یہ اس کی چھت پہ کیسے اس کا مرڈر ہوا یا قتل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے باس یا ہمارے آقا کو بہت حسد تھی اس چیز سے کہ یہ جو غریب تھا آج میرے برابر آ گیا ہے. تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کی چھت پہ لے جا کے تم مجھے ذبح کرو یا قتل کرو, تاکہ میرے قتل کے الزام کے اندر یہ گرفتار ہو اور یہ جو ہے پھر پہلی جیسی حالت پہ آ جائے. مطلب حسد کا کیا عجیب سا نتیجہ ہے. قتل بھی اپنا کروایا, اپنی آخرت بھی برباد کی, اس غلام کو بھی برباد کیا, اور صرف اس لیے کہ یہ آدمی میرے برابر کیسے آ گیا, میرے ہم پلہ کیسے آ گیا, اس کا اسٹیٹس میرے برابر کیسے, اپنے آپ کو قتل کرایا اس کو پھنسوانے کے لیے. حاکم وقت نے اس کو بھی چھوڑا, کہتے ہیں غلام کو, کیونکہ بہرحال اس نے اپنے طور پہ آمادگی سے ساتھ قتل کروایا تھا. بہرحال میں اس کے بقیہ جزیات میں نہیں جا رہا. تو انسان جب حسد میں آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا کیا ہوگا, مجھے کیا کرنا ہوگا, میرا مستقبل کیا ہوگا. وہ اس پہ لگا ہوتا ہے کہ بس جو مجھے حسد ہے جس چیز کے متعلق, اس آدمی کی طرح چاہے مجھے اپنا قتل کروانا پڑے اور اس کو میں جیل بھجواؤں. آدمی اتنے احمقانہ کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جو حضرت نوح کو شیطان ملعون نے, اب آپ ایڈوائس بولیں یا ان کو جو ہے ایک سجیشن دیں یا ان کو نصیحت بولیں, روایت میں نصیحت کے جملے, لیکن بہرحال میں نصیحت کو نہیں کہتا. بہرحال ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنا ہے, بچنا ہے. ان تمام روایتوں کا بیان کرنے کا مطلب یہ کہ ہم تکبر سے, ہم حسد سے, ہم حریص ہونے سے, ہم غصہ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ سارے کے سارے شیطان کے حربے ہیں. ہمیں ان حربوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. انشاءاللہ پھر اب اگلی دفعہ جو ہے پھر ایک نئی قسط میں آپ کے ساتھ پیش خدمت ہوں گے, اور کسی اور نبی کے متعلق جو ہے اسی چیز کی بحث فرمائیں گے کہ شیطان نے بقیہ انبیاء کے ساتھ کس قسم کا جو ہے رویہ رکھا. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.